وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ ہم نے قصہ بیان کر دیے ہے آپ پر جن کا، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں کیا۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اللہ رب العالمین کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ نے پچھلی آیات کریمہ میں کئی آیات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کا جو اللہ کے ہاں سخت انجام ہے قیامت کے دن، جو سخت توق اور زنجیریں اور وہ جو ابلتے ہوئے پانی کا عذاب اور آگ کا عذاب والعیاذ باللہ جو ان کے لیے ہے، وہ اللہ نے وہ ذکر کیا ہے، اور یہ در حقیقت ان کا تکبر ہے، یہ در حقیقت ان کا فخر و غرور ہے کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی وحی، قرآن اور حدیث، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ہم آیت نمبر 78 پڑھ رہے ہیں، تو جو پچھلی آیت 77 اس میں ہم نے پڑھا تھا فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں۔ کہ جو کافر لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ پر اترنے والی وحی کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ابھی دنیا کے اندر آپ صبر کیجئے وقتی طور پر، دنیا میں بھی اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو غلبہ ہوگا، اور یہ کافر بدبخت دنیا کے اندر بھی نامراد، تباہ اور مردار ہوں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا، یا تو جو ہم نے ان سے عذاب کا وعدہ کیا ہے ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا لیں گے، اور یا اگر آپ فوت ہو گئے تو پھر انہوں نے ہمارے پاس تو آنا ہی ہے، پھر وہاں ان کو عذاب ہوگا۔ تو بہت سے ایسے عذاب جو کافروں پر ہوئے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھا دیے۔ جنگ بدر کے موقع پر، جنگ احزاب، جنگ خیبر اور فتح مکہ، جنگ حنین اور دیگر موقعوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دیا اور کافروں کو نقصان اٹھانا پڑا، نامراد ہوئے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر عذاب نہیں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے، پھر ان سب نے اللہ کے حضور اکٹھا ہونا ہے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب دیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے اور رسول بھی بھیجے تھے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، آپ پہلے رسول نہیں ہیں، آپ تو آخری رسول ہیں، اور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے، ان میں سے بعض رسولوں کا قصہ ہم آپ پر بیان بھی کر چکے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی بہت سارے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، جو بہت زیادہ ہیں۔ جن کا قصہ بیان ہوا ہے وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں، 25 کے قریب، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے نام لے کر، اور بہت سارے ایسے رسول بھی ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مراد یہ ہے کہ ان رسولوں کو بھی وقتی طور پر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان انبیاء کو بھی مخالفین کی طرف سے، اپنی قوموں سے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پرانے انبیاء نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ پرانے انبیاء پر بھی اللہ کی طرف سے مدد آئی، اور آخر کار انہیں غلبہ ملا، اور آخر کار ان کے دشمن جو ہے وہ خوار ہوئے اور وہ ذلیل ہوئے اور شکست کھائی۔ تو یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ بھی تسلی کے لیے ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اور پھر اللہ نے جتنے بھی قصے بیان کیے ہیں قرآن میں، جو بہت تھوڑے قصے ہیں، 25 انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا قرآن کریم میں، اللہ نے جو ان کے قصے تفصیل سے بیان کیے ہیں، ان میں اللہ نے یہی واضح کیا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وقتی طور پر، لیکن آخر کار ان کو غلبہ ہوا، اور آخر کار جو ہیں ان کے دشمن ہلاک ہوئے۔ یہی تمام قصوں کا خلاصہ ہے، اور تمام قصوں کا انجام جو ہے وہ یہی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو ان نبیوں کی بات ہے، ان رسولوں کی بات ہے جن کا ذکر ہو گیا قرآن میں، جن کا ذکر نہیں ہوا وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے قصوں میں بھی خلاصہ یہی ہے۔ اللہ کی ایک سنت مبارکہ ہے
اور وہ اللہ کی حتمی سنت ہے، وہ یہی ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میں نے یہ بات لکھ دی ہے، طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے۔ اب جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا ہے ہمیشہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو گویا کہ تسلی ہے ان آیات کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جن انبیاء کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے، جن انبیاء اور رسول کا، صرف وہی انبیاء اور رسول نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے انبیاء اور رسول ہیں۔ کہا جاتا ہے، اللہ کو پتہ ہے صحیح بات کیا ہے، کہ 1,24,000 کے قریب انبیاء ہیں، واللہ عالم، جن میں سے رسول 300 کے قریب ہیں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، کسی صحیح حدیث سے یہ بات شاید ثابت نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر یہ تعداد نہ بھی ہو تب بھی بہت زیادہ انبیاء، بہت زیادہ رسول اس سے پہلے گزرے ہیں۔ بعض کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہے اس سے بہت زیادہ ایسے رسول ہیں، ایسے انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمارا کام کیا ہے، ہمارا اللہ کا ہم سے ایمانی تقاضا کیا ہے ان رسولوں کے بارے میں؟ اللہ کا ہم سے ایمانی تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح ہم پچھلے تمام رسولوں کی رسالت پر، پچھلے تمام انبیاء کی نبوت پر بھی ایمان رکھیں۔ جن انبیاء اور رسول کا اللہ نے نام لیا ہے ان کے نام کے ساتھ ہم ان پر ایمان رکھیں جتنی اللہ نے تفصیل بیان کی ہے، اور جن انبیاء اور رسول کا اللہ نے نام نہیں لیا ہم اجمالی ایمان رکھیں کہ ہاں جی ایسے بھی بہت سے رسول تھے جن کا اللہ نے قصہ بیان نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے رسولوں کا قصہ بیان نہیں کیا، بعض رسولوں کا قصہ بیان ہوا ہے، بہت سے رسولوں کا قصہ بیان نہیں ہوا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان انبیاء اور ان رسولوں کے علاوہ اور بھی انبیاء اور رسول تھے، ہمیں ان کا نام پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ہمارا ان پر اجمالی ایمان ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے بھی کہ وہ لائے کوئی بھی نشانی الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہ کفار قریش مکہ آپ سے تقاضا کرتے رہتے ہیں کہ آپ کوئی نشانی پیش کریں۔ وہ تقاضا اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ نے کوئی نشانی پیش نہیں کی، آپ نے بہت ساری نشانیاں پیش کی اللہ کے حکم سے، وہ اب آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہماری من پسند نشانی پیش کریں، جو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے آپ وہ نشانی پیش کریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کے مطالبے کے مطابق ان کی مرضی کی نشانی لانا، رسول اپنی مرضی سے نشانی لائے، اے نبی نہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ سے پہلے کسی رسول نے یہ کام کیا ہے، آپ سے پہلے نہ کسی رسول نے یہ کام کیا ہے اور نہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ قریش آپ سے مطالبہ کریں گے، قریش مطالبہ کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ کو میدانی علاقہ بنا دیا جائے، پہاڑی علاقہ ختم کر کے میدانی علاقہ بن جائے، اس کے اندر ہم زراعت کر سکیں، اس کے اندر ہم سبزیاں اور پھل اگا سکیں، اور اس کے اندر نہریں جاری کر دیں، فلاں فلاں پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دے۔ جو ان کے دل میں آتی تھی تو وہ استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اس قسم کے مطالبے کرتے رہتے تھے، اور وہ کہتے دیکھو جی ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا، اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ ہمارا مطالبہ پورا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کبھی اپنی مرضی سے معجزہ لاتا ہی نہیں ہے، اگر نبی پر معجزہ آتا ہے وہ معجزہ نبی کی حقانیت کی دلیل تو ہوتا ہے، لیکن وہ معجزہ نبی اپنی مرضی سے نہیں لاتا، وہ معجزہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں تب آتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا، اگر نبی اپنی مرضی سے معجزہ لا سکتا ہوتا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی عصا ان کے ساتھ ہوتا تھا، انہوں نے تو کبھی عصا سے وہ کام نہیں لیا جو اللہ نے ان کو معجزہ دے دیا کہ عصا کو زمین پہ پھینکو تو وہ سانپ بن گیا۔ جب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ عصا زمین پہ پھینکو، وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو اللہ نے معجزہ دیا اور اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈالو. تمہارے ہاتھ، پہلے اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں اور میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں اور اس سے اور بھی بڑے بڑے کام کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا، پہلے حضرت موسیٰ نے کبھی بھی اس سے سانپ بنانے والا کام نہیں لیا تھا کیونکہ یہ کام ان کے اختیار میں نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بشری تقاضے کے تحت وقتی طور پر ڈر گئے. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوبارہ پکڑ لو، یہ دوبارہ تمہارے ہاتھ میں عصا بن جائے گا. تو یہ جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ کو، جو عصا کا معجزہ ملا تھا سانپ بننے کا، یہ عصا حضرت موسیٰ کے پاس پہلے سے تھا لیکن حضرت موسیٰ کبھی بھی اس کو سانپ نہیں بنا سکے. یہ اللہ جب چاہتے تھے اللہ اس کو سانپ بنا دیتے تھے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب حضرت موسیٰ جب مل گیا معجزہ اب جب حضرت موسیٰ چاہتے تو اس کو سانپ بنا دیتے، یہ بات بھی نہیں تھی. اس کے بعد بھی جب اللہ کا حکم ہوتا کہ اے موسیٰ اس کو ڈالو زمین پہ تو وہ تب سانپ بنتا تھا ورنہ سانپ نہیں بنتا تھا. اور جب حضرت موسیٰ اس کو زمین پر ڈالتے ہمیشہ ایک طرح کا سانپ نہیں بنتا تھا، کبھی چھوٹا سانپ، کبھی بڑا سانپ، کبھی اژدہا جو چھوٹے سانپوں کو کھا جائے. جو اللہ چاہتے تھے وہ بنتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات دیے لیکن قرآن میں جگہ جگہ ان معجزات کے ساتھ یہ صراحت ہے کہ یہ سارے معجزات اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوتے تھے. کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ، جس طرح عیسائی کہتے ہیں. تو اللہ نے جو معجزات دیے اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو معجزات دکھاتے تھے، یہ جو مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. وہ جو مردے کو زندہ کر دیتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. اور وہ جو مٹی کا پتلا بناتے تھے اور مٹی کے پتلے میں روح پھونکتے تھے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے. یہ ساری باتیں قرآن کریم میں بڑی صراحت سے موجود ہیں. سورہ آل عمران میں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 49. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ بنی اسرائیل کو کیا کہیں گے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں. پتہ لگا کہ نشانی رب کی طرف سے ہوتی ہے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں. نشانی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، رب کی طرف سے ہوتی ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے، پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، من الطین گیلی مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل، فانفخ فیہ پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ تو وہ بن جائے گا پرندہ، جیتا جاگتا پرندہ بن جائے گا، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. بالکل صراحت ہے، اللہ کے حکم سے پرندہ بنے گا. میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس کو پرندہ بنا سکوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو، اپنی طرف سے نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. تو یہ معجزے حضرت موسیٰ کے معجزے ہوں، حضرت عیسیٰ کے معجزے ہوں، دیگر معجزے ہوں، قرآن میں جگہ جگہ صراحت ہے یہ معجزے اللہ کے حکم سے آتے ہیں. یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے لائق کسی رسول کے کہ وہ لائے کوئی نشانی مگر اللہ کی اجازت سے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے انبیاء اللہ کے حکم سے معجزے لاتے رہے ہیں. اب یہ جو کفار آپ سے اپنے من پسند معجزے مانگ رہے ہیں، آپ کفار کو یہی جواب دیں، آپ ان سے کہیں کہ اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ یہ معجزے دے دیں گے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا اللہ معجزے نہیں دیں گے، تمہیں مجھ سے بار بار مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ نام میں اس بات کو مزید وضاحت سے بیان کیا گیا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا. معجزے تو اترے تھے،
قرآن خود سب سے بڑا معجزہ ہے. مراد یہ ہے کہ جو معجزے ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، وہ معجزے کیوں نہیں اتر رہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ اللہ معجزہ اتارے. اللہ اس پر قادر ہیں، یہ اللہ کا کام ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. ایک اور آیت میں فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ غیب ہے معجزہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہوتا، میں اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یہ بات یاد رکھیے، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبی کی نبوت کی، نبی کی حقانیت کی دلیل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا. تو یہاں اسی حقیقت کو واضح کیا ہے. یہ معاملات، یہ اختیارات نبی کے پاس نہیں ہیں، نبی اپنی مرضی سے یہ چیزیں لے آئیں، یہ اختیارات اللہ کے ہیں، نہیں ہے لائق کسی بھی رسول کے. نہ پہلے کسی رسول کا لائق تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لائق ہے کہ وہ لائیں کوئی بھی نشانی، کوئی بھی معجزہ الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب آ جائے گا اللہ کا حکم، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ سے معجزات مانگ رہے ہیں، جو ان کے دل میں آ رہا ہے یا آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو آ جائیں گے. اب اگر یہ پھر نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ پر اترنے والے وحی کا انکار کرتے ہیں، تو انکار کرتے رہیں، اللہ کا حکم آ جائے گا. ایک وقت آئے گا جب مہلت ختم ہو جائے گی، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور جب اللہ کا عذاب آئے گا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. پھر اللہ کے جو نبی ہیں اور نبی کے ماننے والے، اللہ ان کو نجات دے دیں گے، اور جو نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، نبی کے منکر ہیں، نبی کے رسالت کے، معجزات کے، اور نبی پر اترنے والے وحی کے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. جب مہلت ختم ہو جائے گی اور اللہ کا حکم آئے گا تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. اور تب کیا ہوگا؟ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، تب یہ جو انکار کرنے والے ہیں سارے نقصان اٹھائیں گے. اس وقت نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان کا نقصان ہے، آپ کا نقصان نہیں ہے. آپ کا کام ہے حق پہنچا دینا، آپ کا کام ہے حق واضح کرنا، دعوت دے دینا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ انہیں نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں جو پھرے گا، کفر کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو پھر بہت بڑا عذاب دیں گے دنیا میں بھی. یہ تو دنیا کا عذاب ہے. ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر ہماری طرف ہی لوٹنا ہے ان کا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ان کا حساب بھی ہمارے اوپر ہی ہے. یہ تو دنیا کا بڑا عذاب ہے. پھر قیامت کے دن انہوں نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر وہاں ان کو بڑا عذاب ملے گا دوبارہ ہمیشہ کا. تو فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور وہاں انکار کرنے والے، المبطلون، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، وہاں نقصان اٹھائیں گے. تو اگر نہیں مانتے تو انہی کا نقصان ہے. جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے آپ کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے اسی گمراہی کا وبال اسی پر پڑتا ہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے بنایا تمہارے لیے الانعام، جانوروں کو، لترکبوا منها، تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، ومنها تأکلون، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو تم کھا جاتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں، اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی انسان پر کتنی نعمتیں ہیں. انسان ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا. انسان اگر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہر بات مانے. لیکن انسان اللہ کی سب نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن ان نعمتیں استعمال کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے. لیکن حالت کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان البتہ بہت ہی ظالم ہے اور بہت ہی ناشکرہ ہے. اللہ کی ہر نعمت استعمال کرتا ہے اور اتنا ہی اللہ کی ناشکری کرتا ہے. تو اللہ اپنی قدرت، اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں
اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے کہ اونٹ، یہ گائے اور یہ بکرے اور یہ دمبے وغیرہ، یہ جانور اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے۔ کیوں بنائے ہیں؟ تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، تاکہ تم ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور ان کو تم کھا بھی لیتے ہو۔ تم ان کے گوشت کو ذبح کر کے جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے تم ان کو استعمال بھی کر لیتے ہو، اپنا پیٹ بھی بھر لیتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ جانور بنائے ہیں اور اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وہ جانور بھی جو طاقت میں ہم سے کم ہیں یا ہمارے برابر ہیں، اور وہ جانور بھی جو ہم سے طاقت میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے انہیں ہمارا تابع کر دیا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں، قابو کر سکیں۔ اگر اللہ ہمیں عقل نہ دیتے، اگر اللہ یہ چیز ان کو دے دیتے تو وہ ہم پر غالب ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو ہمارے تابع بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ ان جانوروں میں سے اونٹ، اس پر سواری کی جاتی ہے، اور ان جانوروں کو کھا لیا جاتا ہے سب کو ہی، اونٹ کو، گایوں کو، بکرے وغیرہ اور دمبے وغیرہ، ان کو حسب ضرورت ذبح کر کے کھا بھی لیا جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تمہارے لیے ان میں نفع ہیں، صرف سواری اور کھانا نہیں، اور بھی بہت سے نفع ہیں، تمہارے لیے ان میں نفع کی چیزیں ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچو ان پر، ان جانوروں پر، حاجتاً اپنی ضرورت کو، فی صدورکم، جو بھی تمہارے دل میں آئے۔ انسان کے دل میں حاجت آتی ہے، انسان کے دل میں آتا ہے کہ میں تجارت کروں، میں لمبا سفر کروں، اور میرے پاس اب سامان ہے، بڑا بھاری سامان ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، تو انسان کے دل میں جو تجارت کا ذکر آتا ہے، کوئی حاجت آتی ہے، کوئی ضرورت آتی ہے، لمبا سفر آتا ہے، تو انسان اونٹوں پر اور ان جانوروں پر انسان خود بھی سواری کرتا ہے، اور انسان ان کے اوپر اپنا سامان بھی لاد لیتا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، اور تاکہ تم پہنچو ان جانوروں پر۔ کہاں پہنچو؟ اس ضرورت کو جو تمہارے دل میں آئے۔ تم ان جانوروں سے سامان برداری کا کام بھی لے لیتے ہو، دور دراز کے سفر بھی کر لیتے ہو، یہ تمہیں بھی اٹھا لیتے ہیں اور تمہارے سامان کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اگر وہ سامان تمہیں خود اٹھانا پڑے تو تمہیں لگ پتہ جائے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر یعنی ان جانوروں پر، ان بہیمۃ الانعام پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر، تحملون تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ تم جانوروں پر بھی سواری کرتے ہو اور تم کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو۔ خشکی میں ان جانوروں پر سواری کرتے ہو اور سمندر میں تم کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔ اللہ نے انسان پر اتنی نعمتیں کی ہیں، اللہ نے انسان کو خشکی میں بھی سوار کرایا ہے، اللہ نے انسان کو سمندر میں بھی سوار کرایا۔ باقی کون سی مخلوق اللہ کی جو اس طرح کر کے سواری کرتی ہے دوسروں پر؟ باقی تمام مخلوقات تو خود چلتی ہیں، جہاں جانا ہے چل کے جانا ہے۔ سمندر کے اندر ہیں تو سمندر کے اندر جو کام کرنا ہے تیر کے کرنا ہے۔ اگر ہمیں تیرنا پڑے سمندر کے اندر تو پتہ لگ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ 15-20 منٹ بھی مسلسل، اللہ یہ کہ کوئی تجربہ کار ہے اس کو 15-20 منٹ تیرنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کے بازو شل ہو جاتے ہیں تیر کے۔ اور اگر لمبا سفر کرنا ہو تو انسان تو کشتی پر سواری کرتا ہے، انسان کو بوجھ نہیں لگتا، لیکن باقی سب چیزیں تو چلتی ہیں، خود تیرتی ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو سوار کرایا۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، اور ہمارا کام ہے ہم اللہ کے ان انعامات کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی باتیں مانیں، اللہ کے حکم مانیں۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی اور تری پہ سوار کرایا ہے، اسی کا ذکر ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر یعنی خشکی میں، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر یعنی سمندر میں، تُحْمَلُونَ تم سوار کیے جاتے ہو۔ تو یہ جانوروں کے اندر سواری ہو یا جانوروں کا گوشت کھا لینا ہو، یا اور جو دور دراز کی سواری اور سامان لے جانا، صرف یہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ،
تمہارے لیے اس میں اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ ان کی کھال تک سے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے، ان کے بالوں سے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے، انسان ان کے چمڑوں سے جو ہے وہ اپنے رہنے کے مکان اور خیمے وغیرہ بنا لیتا ہے، انسان اون استعمال کرتا ہے، اور انسان جانوروں کی کیا کیا چیز استعمال کرتا ہے، چربی اور ہر چیز استعمال کر لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو بار بار ذکر کیا ہے، اور اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، کہ جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے گرم لباس ہے، گرمی کے لباس، یہ گرمی کے لباس جانوروں سے حاصل کرتے ہیں، وَمَنَافِعُ، اور فائدے بھی ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے جمال بھی ہے۔ جمال کیا مطلب؟ یعنی تم جانوروں پر فخر بھی کرتے ہو، جی میرے پاس اتنے جانور ہیں، میرے اتنے مویشی ہیں، اتنے میرے پاس جو ہیں وہ گھوڑے ہیں، اور اتنے میرے پاس اونٹ ہیں، تم دوسرے لوگوں پر جانوروں کے ذریعے فخر بھی کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان میں جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم چرا کر واپس لاؤ اور جب تم چرانے کے لیے لے جاؤ تو تم خوش ہوتے ہو، دیکھو جی میرے پاس تو اتنے جانور ہیں، میں چرانے لے جا رہا ہوں، چرا کر واپس لا رہا ہوں، اپنے ساتھیوں پر تم فخر کرتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ، اس شہر کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، تم نہیں پہنچ سکتے اس شہر کو خود، یعنی پاؤں پر چل کر، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر بہت مشکل سے۔ اگر تمہیں اس شہر کی طرف، دوسرے شہر کی طرف، دوسرے ملک کی طرف خود جانا پڑے، خود چل کے جانا پڑے، اور اپنا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا پڑے، تو تمہیں پتہ لگ جائے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت ہی شفقت کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور یہ گھوڑے اور یہ خچر اور یہ گدھے تاکہ تم ان پہ سواری کرو، اور زینت بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے وہ چیزیں بھی پیدا کی ہیں جو تم جانتے ہی نہیں۔ کیا کیا چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی جن کا ہمیں پتہ ہے، اور اس سے بہت زیادہ ایسی چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بہت سی چیزیں تو ایسی جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ نے قسم اٹھائی، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے انعامات ہیں سارے، اور اللہ نے انعامات ایسے ہی نہیں کر دیے۔ اللہ نے انعامات کیے ہیں، اللہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے، اللہ کا انسان سے تقاضا ہے انسان اللہ کے ان انعامات کا شکریہ ادا کرے، اور انسان اللہ کی باتیں مانے، اللہ کے احکامات مانے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے۔ فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، اللہ رب العالمین، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، آفاق میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق میں بھی، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں بھی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ بالکل حق ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ ہمیں نشانیاں دکھاتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس اللہ کی کون کون سی آیتوں کا تم انکار کرو گے؟ اتنی اللہ کی آیتیں ہیں تمہارے سامنے، اتنی نشانیاں ہیں، انسان جہاں سے گزرے، جہاں سے انسان جس چیز کو دیکھے اس میں اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ایک بندہ اپنی آنکھیں بند کر لے تو ایک الگ بات ہے، ایک بندے کو دن کے 12 بجے سورج نظر نہ آئے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو اس انسان کی پھر غلطی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں کتنی نشانیوں سے یہ گزرتے ہیں اور اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہر چیز میں ان کے لیے نشانی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر یہ کوئی نشانی دیکھ لیں تو منہ موڑ لیتے ہیں،
اور کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تمہارے لیے اتنی نشانیاں تمہارے لیے واضح کی ہیں، ظاہر کی ہیں، تم کن کن آیتوں کا انکار کرو گے؟ ان آیتوں کا انکار تو کوئی عقل مند بندہ کر ہی نہیں سکتا، صرف وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس نے سوچ لیا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، جس نے ہٹ دھرمی اور انکار کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہی شخص ہے جو ان آیتوں کا انکار کرے گا۔ اللہ نے تو اتنی نشانیاں دکھا دی ہیں، تم اللہ کی کس کس آیت کا انکار کرو گے؟ اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا پس نہیں وہ سیر کرتے زمین میں، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہی موضوع جو ہم نے آیت نمبر 78 میں پڑھا ہے۔ تسلی کا انداز ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ نہیں ہیں، صرف آپ کی قوم نہیں ہے، پرانی قومیں بھی تھیں۔ یہ آپ کی قوم یہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتی، یہ تجارت کرنے کے لیے یمن کا سفر کرتے ہیں، شام کا سفر کرتے ہیں، رستے میں کتنی قوموں کے کھنڈرات آتے ہیں، یہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، یہ ساری قومیں ان کے رستے میں آتی ہیں۔ قوم لوط یہ ساری ان کے رستے میں آتی ہیں، یہ دیکھتے نہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ تھے، تعداد میں زیادہ تھے، واشد قوۃ وآثارا فی الارض، اور وہ زیادہ سخت تھے قوت میں بھی اور زمین میں آثار کے اعتبار سے۔ زمین میں جو بڑے بڑے مکانات اور بڑی بڑی نشانیاں لوگ قائم کر لیتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں جو پرانی قومیں تھیں وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، وہ طاقتور بھی زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین میں یہ نشانات بھی زیادہ بنا رکھے تھے ان کے مقابلے میں۔ جب کسی کے پاس طاقت آتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین میں نشانیاں بنا لیتا۔ قوم عاد کی ایک ان کا طریقہ کار تھا کہ جہاں کوئی بلند ٹیلا آتا وہاں کوئی نشانی کھڑی کر لیتے، وہاں کوئی بڑی نشانی بنا لیتے، کوئی عمارت بنا لیتے اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں واعظ کیا، کہا ہر ٹیلے پر تم ایک نشانی بناتے ہو، فضول کام کرتے ہو، کس کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پرانی قوم میں تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، قوت بھی ان کی زیادہ تھی، اور زمین میں انہوں نے آثار بھی زیادہ بنا رکھے تھے تم سے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پس نہیں فائدہ دیا ان کو اس چیزیں جو وہ کماتے تھے، جو ان کے پاس دنیاوی اللہ نے ان کو جو نعمتیں دے رکھی تھیں، قوت دے رکھی تھی، اس قوت ان صلاحیتوں نے انہیں اللہ کے بالمقابل کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں قریش مکہ کو اور قرآن کے مخاطبین کو کہ تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو، تم سے پہلے بہت سی قومیں آئیں، بلکہ تم تو آخری قوم ہو، تم سے پہلے بہت سی قومیں آئیں، تم اپنے سے پہلے قوموں کی حالت کیوں نہیں دیکھتی؟ تم اپنے سے پہلے قوموں کے جو کھنڈرات ہیں، تم ان کھنڈرات کی طرف سفر کر کے توجہ کیوں نہیں کرتے کہ ان کے پاس بھی بڑا مال و دولت تھا، ان کے پاس بھی بڑی صلاحیتیں تھیں، وہ بھی بڑے طاقتور تھے۔ قوم عاد اتنے طاقتور قوم تھی کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ وہ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس جیسی قوم شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی، ان جیسے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ کبھی آئندہ پیدا ہوں گے، اتنے طاقتور لوگ تھے وہ، اور اتنی صلاحیتوں والے لوگ۔ قوم سمود اور بعد والی قومیں، اللہ نے ان کو اتنے ہنر اور اتنی صلاحیتیں دے رکھی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا لیتے، نرم مٹی سے بڑے بڑے محل کھڑے کر لیتے، اور بڑی صلاحیتیں۔ آپ فرعون اور قوم فرعون کے آپ آثار دیکھیں، آج بھی حرام مصر اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ پتھر ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے جوڑ لیے اور اتنے اونچائی پر انہوں نے چڑھا لیے،
اور کس طرح جو ہے وہ لاشوں کو محفوظ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پرانی قوموں کو اتنا عروج دیا اور اتنی دنیاوی نعمتیں دی کہ قریش مکہ وہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے انہیں اتنا مال دیا، اتنی صلاحیتیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ سبا میں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار مکہ سے پہلے لوگ ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا، صرف انہوں نے انکار نہیں کیا، کفار مکہ نے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 45 کہ پچھلے لوگوں نے بھی انکار کیا، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور یہ قریش مکہ تو ان کے 10ویں حصوں کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں نعمتیں دے رکھی تھی، جو انہیں مال و دولت ہم نے دے رکھا تھا، یہ قریش تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فکذبوا رسولی، تو وہ جو ان سے 10 گنا زیادہ طاقتور اور 10 گنا زیادہ مالدار اور صلاحیتوں والے تھے، جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر، تو پھر مجھے بتاؤ کیسا ہوا میرا عذاب۔ پھر اس قوم پر میرا عذاب کیسے آیا؟ کسی قوم کو اللہ نے تب غرق کر دیا، کسی قوم پر اللہ نے جو ہے وہ پتھر برسائے، کسی قوم کو اللہ نے بستی کو ہی الٹا دیا، اور کسی قوم پر اللہ نے کس کس قسم کے عذاب بھیجے۔ تو یہ عذاب صرف پرانی قوموں کے لیے نہیں تھے، یہ عذاب قریش مکہ پر بھی، اور اب تو قریش مکہ بھی قصہ پارینہ بن چکے ہیں، ان پر جو عذاب آ چکے ہیں ہمیں اب ان کا بھی پتہ ہے۔ اب تو یہ آیات ہمارے لیے ہیں، ہمارے غور کرنے کے لیے۔ اگر ہمیں اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی سائنسی ترقی پر اور اپنی 21ویں صدی ہونے پر اگر ہمیں کوئی فخر ہے، تو ہم سے پہلے قومیں ہم سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، ان کے پاس ہم سے بھی زیادہ صلاحیتیں تھیں۔ جب اللہ نے انہیں ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ ہمیں بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اسی بات کی طرف اللہ توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ پچھلی قوموں کا تذکرہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس جب لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں، پچھلی قوموں کے جو رسول تھے جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم تھا، یعنی رسول ان کے سامنے اللہ کے احکامات پیش کرتے، رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کرتے، دلائل پیش کرتے، وہ رسولوں کے دلائل پر غور کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے؟ جو ان کے پاس علم تھا وہ اس پر خوش رہتے، اس پر اتراتے رہتے، جو ان کے پاس علم تھا۔ رسول انہیں کیا پیش کر رہے تھے؟ رسول انہیں علم کی باتیں پیش کرتے تھے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ حقیقی علم کون سا ہے؟ جو وحی کا علم ہے، شریعت کا علم، اللہ کی کتاب کا علم۔ اللہ جو وحی کرتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام پر کتاب کی صورت میں یا کتاب کے علاوہ، حقیقی علم وہ ہے۔ رسول انہیں روشن نشانیاں پیش کرتے، علم کی باتیں پیش کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ رسولوں کے علم کی باتوں پر توجہ کرنے کی بجائے جو ان کے پاس علم تھا وہ اس پر اتراتے رہتے۔ یہاں اللہ نے جو ان کے پاس علم ہے، یہاں علم تنزیہ انداز میں ذکر کیا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بھی علم تھا، نہیں، یہ تنزیہ انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے جو اصل علم ہے، تو انہوں نے ان روشن نشانیوں پر غور کرنے کی بجائے کیا کیا؟ وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم تھا۔ ان کے پاس کون سا علم تھا؟ وہ دنیاوی تجربے وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے پاس جو علم تھا اس پر خوش ہو گئے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا انہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ اپنے علم پر اور اپنی دنیاوی تجربوں پر وہ اعتماد کرتے رہے، رسول جو انہیں بینات پیش کرتے رہے، جو اللہ کی وحی سے انہیں واعظ کرتے رہے، رسولوں کا وہ انکار کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے آخرکار اسی چیز نے انہیں گھیر لیا۔ رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، رسول کہتے ہیں عذاب آئے گا نہیں مانو گے، وہ کہتے تھے عذاب لے آؤ۔ وہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ جب رسول انہیں بینات پیش کرتے، دلائل پیش کرتے، وہ جواب میں
اپنے پاس موجود علم پر اتراتے رہتے. یہاں علم بطور طنز بیان ہوا ہے. تمام مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے. اس سے مراد یہاں اللہ نے طنزیہ طور پہ اس کو علم قرار دیا، ورنہ اللہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ جانتے ہیں دنیا کی ظاہری چیزوں کو اور آخرت سے یہ غافل ہیں. دنیا کی باتوں کا بڑا ہی پتہ ہے انہیں، لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں اور آخرت کے بارے میں یہ غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. رسول انہیں علم کی باتیں پیش کر رہے ہیں اور یہ اپنے پاس جو چیز ہے اس کو علم کہہ کر، علم باور کرا کے اس پر اتراتے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ صحیح ہے، ہمیں تمہاری ان دلائل کی اور ہمیں تمہاری ان واعظ و نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے پاس علم ہے، اس کو بطور طنز قرار دیا گیا ہے، بطور طنز علم قرار دیا گیا ہے. وہ جو اپنے پاس ظاہری علم ہے، وہ جو بعض تجربے کی چیزیں جس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ انہوں نے اس کو ترجیح دی رسولوں کی بینات پر جو اصل علم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، پھر جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا. کیا ہوا پھر؟ فلما رأوا بأسنا، جب اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو گئی، اللہ ڈھیل دیتے ہیں. پرانی قوموں کی بات ہو رہی ہے کہ پرانی قوموں پر جب ان کے رسول روشن نشانیاں پیش کرتے، واعظ و نصیحت کرتے اللہ کی وحی سے، وہ اپنے علم پر، اپنے تجربوں پر مطمئن رہتے، اپنے ظاہری علم پر وہ مطمئن رہتے. تو پھر آخرکار مہلت ختم ہو گئی اور جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا. جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، اب اللہ تعالیٰ عذاب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. پرانی قوموں پر جب عذاب آیا، جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر جو اکیلا ہے. اب پوری زندگی جس اللہ کا انکار کرتے رہے، جیسے ہی عذاب آتا، اب عذاب آ گیا، وہ عذاب ٹل نہیں سکتا. اب اس وقت ان کی گھگی بن جاتی. اب اس وقت سارا جو ان کی پوری زندگی کا انکار ہے اور پوری زندگی جو نبیوں کا وہ انکار کرتے رہے، سب کو بھول بھلا کر اپنی پوری زندگی کا انکار کر کے فوراً کہتے کہ جب عذاب دیکھ لیتے آمنا باللہ وحدہ، وہ کہتے ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم انکار کرتے ہیں جو ہم شرک کیا کرتے تھے. یعنی مرتے وقت کافر دنیا میں بھی اپنے دنیا کے اعمال کا انکار کرتا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا کہ کافر قیامت کے دن تو اپنے دنیا کے اعمال سے انکار کرے گا ہی کرے گا، اور قیامت کے دن کہے گا کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم غلط کام نہیں کرتے تھے. جھوٹ بول کر انسان قیامت کے دن انکار کرے گا. صرف قیامت کو انکار نہیں کرے گا، وہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے کافر پر، جب موت آتی ہے اور جب عذاب آتا ہے اور جب عذاب کے فرشتے اسے مار مار کے اس کی جان نکالتے ہیں، وہ اس وقت بھی یہی دہائیاں دے رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا اور میں پوری زندگی جو کفر و شرک کرتا رہا میں اس کا انکار کرتا ہوں، آج میں توبہ کرتا ہوں آج. لیکن اب اس توبہ کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ کام تو فرعون نے بھی کیا تھا. پوری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرتا رہا، جدال بالباطل پوری زندگی کرتا رہا، اور جب غرق ہونے لگا فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہنے لگا میں تو ایمان لے آیا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں. حضرت موسیٰ کی دعوت اسلام کی تھی، وہ مرتے وقت کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ آنا کیا اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، پہلے تو فساد کرتا رہا. اور یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اور ہم کفر کرتے ہیں، جو ہم پوری زندگی شرک کرتے رہے اس کا کفر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، بس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا. اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آ جاتا ہے اور عذاب مسلط ہو جاتا ہے ایک قوم پر، اور فرشتہ روح قبض کرنے والا وہ روح قبض کرنا شروع کر دیتا ہے، اب اس وقت کوئی ایمان کی دہائیاں دے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کی جان حلق میں نہ پہنچ جائے. جب انسان کی جان نکلنے لگے، جب فرشتہ اپنا کام شروع کر دے
تو پھر اس وقت توبہ فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں فرشتہ روح قبض کرنے لگے اس سے پہلے چاہے موت سے 5 منٹ پہلے بھی ابھی جان نکلنے کا عمل شروع نہیں ہوا تو 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ توبہ کب قبول ہونا ختم ہو جاتی ہے؟ جب فرشتہ روح قبض کرنا شروع کر دے تو، اس سے پہلے بھی وقت ہوتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مرتے وقت دعوت دی تھی کہ اے ابو طالب آپ ایک کلمہ کہہ دیں احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے ہاں کوئی بات چیت کرنے کے قابل ہوں گا۔ آپ کا ابو طالب کو اس موقع پر دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو ان کو کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہوتا، حالانکہ وہ بالکل مرتے وقت کا وقت تھا، لیکن ابھی ان کی جان نکلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پتہ لگا کہ جب تک انسان فرشتہ ملک الموت انسان کی روح قبض کرنا شروع نہیں کرتا اس میں کچھ وقت لگتا ہے، تو اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ یہی مطلب ہے معلوم یغرغر، جب تک انسان کی جان حلق میں نہ پہنچے اس وقت تک انسان کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب وہ عذاب آ جاتا ہے اور وہ عذاب طاری ہو جاتا ہے اور اب تو اس وقت پھر ایمان لائیں، دہائیاں دیں، پھر اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے جو گزر چکا اللہ کے بندوں میں۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور یہاں کافر خسارہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیشہ کافروں نے خسارہ اٹھایا ہے کہ مرتے وقت توبہ کی ہے، آپ یاد رکھیے ہر بندہ مرتے وقت توبہ کرتا ہے، ہر بندہ مرتے وقت دہائیاں دیتا ہے، لیکن ہر بندہ مرتے وقت کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، ہر بندہ مرتے وقت کہتا ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دو، میں نیک عمل کروں، لیکن مرتے وقت کا یہ ایمان فائدہ نہیں دیتا، یہ مرنے سے پہلے کا ایمان فائدہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وخسر هنالک الکافرون، یہاں ہمیشہ کافر خسارہ اٹھاتے ہیں جو مرتے وقت توبہ کرتے ہیں۔ اگر توبہ کرنی ہے تو انسان کو پہلے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين.